السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری سورہ نساء کی 20 آیات کمپلیٹ ہو چکی ہیں، آج انشاءاللہ ہم 20 سے 25 آیات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیفہ اور کیوں کرتا خذونہ لوگے تم اس کو، پکڑو گے تم اس کو اور واپس کیسے لوگے؟ وقد افزا اور تحقیق ملے ہیں ہم، یعنی جڑ گئے بعضکم بعض تمہارا الی بعض بعض کی طرف، واخذنا اور لیا ہے ہم نے منکم تم میں سے میثاقاً قول غلیظہ گاڑا، ولا اور نہ تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو ما نہ کہا اس کو جو نکاح کیا گیا ہے اباؤکم تمہارے باپوں نے، من النسائی عورتوں سے، الا مگر ما جو قد تحقیق سلفا گزر گیا، انہو تحقیق یہ ہے کانا فاحشۃ بے حیائی، و مقتن اور ناخوشی اللہ کی، وساء اور بری ہے سبیلا راہ، اور بری ہے راستہ اور برا ہے جو آپ نے کیا۔ اب اس میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حق مہر جو ہے وہ واپس نہیں ہوگا۔ چنانچہ مذکور ہے کہ آپ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کر لیا، جب اس کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ وہ زنا سے حاملہ ہے۔ اس پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کرا دی، یعنی علیحدہ علیحدہ کر دیا، اور مہر واپس لینے سے منع فرما دیا۔ اس آیت سے دوسرا مسئلہ یہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ مہر کی کوئی حد معین نہیں ہے، خاوند اپنی حیثیت کے مطابق جتنا مہر دینا چاہے دے سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ زیادہ غلو کے ساتھ مہر نہ باندھا کرو۔ خطبہ کے بعد ایک بڑھائے اور آیت میں اضافہ فرما دیا، اور اس پر حضرت عمر نے کہا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، عمر سے تو ہر شخص زیادہ فقیہ ہے۔ تو پختہ عہد سے مراد عقد نکاح ہے، یعنی اس کی تفسیر خطبہ نکاح سے بھی ملتی ہے۔ تو جو میں نے اب آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے دستور کے مطابق بیٹے کے لیے اپنے باپ کی منکوحہ یعنی ستیلی ماں سے شادی کر لینا جائز تھا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ حضرت قیس بن اسلم نے اپنی والد کی وفات پر جب اپنی ستیلی ماں سے نکاح کرنا چاہا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اسے سخت حرام قرار دے دیا گیا۔ حدیث سے ثابت ہے کہ ایسا نکاح کرنے والا واجب القتل ہے، یعنی قرآن نے 14 ناطے 14 رشتے حرام قرار دیے ہیں، 7 نسبی رشتے اور 7 رضائی رشتے، یعنی 7 ہی ایسے رشتے جو یعنی ننہال کی طرف سے ہوں اور 7 ہی ایسے رشتے جو ددھیال کی طرف سے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ 7 نسبی رشتوں کی حرمت کا بیان تھا۔ ماں کے حکم میں نانی اور دادی بھی شامل ہیں، اور بیٹی کے حکم میں پوتی اور نواسی بھی شامل ہیں، اور بہن سگی ہو یا الاتی، یعنی الاتی کا مطلب ہوتا ہے سگی ہو یا ستیلی یا اخیافی، بہرحال حرام ہے۔ اور پھپھی میں دادا کی بہن بھی داخل ہے، اور خالہ کا لفظ ماں، نانی، دادی سب کی بہنوں کو شامل ہے، اور بھتیجی اور بھانجی کے حکم میں پوتی اور نواسی بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم آگے آیت پڑھتے ہیں کہ حرمت حرام کر دی گئی علیکم تم پر امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و خواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خلائیں۔ میں نے آپ کو اس آیت کی تشریح پہلے ہی بتا دی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تاکہ ہمیں آیت کو سمجھنے میں اور آیت کا ترجمہ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ و بنات الاخی اور بیٹیاں بھائیوں کی، و بنات الاختی اور بیٹیاں بہنوں کی، و امہاتکم اللاتی اور مائیں تمہاری جنہوں نے ارضعنکم دودھ پلایا تم کو، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری من الرضاعتی دودھ سے، یعنی تمہاری جس ماں کا دودھ تم نے پیا اسی ماں کا دودھ آپ تمہاری بہن نے پیا ہو، و امہات اور مائیں نساءکم تمہاری، و ربائبکم اور اولاد تمہاری، یعنی ایک ہی ہو، اللاتی وہ جو فی حجورکم تمہاری گودوں میں کھیلتے رہے ہوں، من نسائکم تمہاری ماؤں سے، اللاتی وہ جو دخل تم صحبت کی ہو جس نے تم نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ،
فائن پس اگر لم نہ تکونو ہو جاؤ تم داخل اس میں بہن نہ ان کے ساتھ فلا جناح پس نہیں ہے گناہ علیکم تم پر وحلائکم اور جو روئیں ابناکم تمہارے بیٹوں کی طرف یعنی جو تمہارے بیٹوں کی روحیں یعنی بیویاں ہیں اللہ تھی وہ جو من اسلابکم تمہاری سلب تمہاری ہیں تمہاری بیٹیوں تمہارے بیٹوں سے ہیں وان یہ کہ تجمعلو اکٹھا کرو تم ان کو بین الاختینی درمیان اپنی دو بہنوں کے الا ما جو قد سلفا جو گزرا ہے ان اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا علیم حکیمہ کون ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیمہ بخشنے والا اور مہربان یہ ہماری 23ویں آیت تھی جو کہ بہت لمبی ہے اور اس کی وضاحت بھی بہت لمبی ہے آئے ہم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نسبی ماں اور بہن کی طرح رضائی ماں اور بہن بھی حرام ہو ایک حدیث میں کہ ہر وہ رشتہ جو نسبت سے حرام ہے رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے یاد رہے کہ قرآن نے متعلق رضاعت کو حرمت کا سبب قرار دیا ہے یعنی مقلداً حرام خواہ جماعت سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو جمہور سلف کا یہی مسلک ہے اور آگے ہے ربیع یعنی بیوی کی دوسرے خاوند سے جو لڑکی ہو وہ بھی حرام ہی بشرطیہ اپنی بیوی اس لڑکی کی ماں سے جمع کر لیا ہو اگر قبل از جمع طلاق دے دی ہو تو عورت کی لڑکی سے نکاح جائز ہے اس پر علماء کا اختلاف ہے اب ہے یعنی صرف سلبی بیٹوں کی بیویاں نہ کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں یہ محل رفع میں ہے ائی وحرمکم علیکم الجمع بین الاختین اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت اور اس عورت کی پھپھی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا ہے نیز حدیث کی روح سے عورت اس کے خالہ کو بیک وقت نکاح میں رکھنا بھی ممنوع ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ سنت بھی ایک مستقل ماخذ شریعت ہے ٹھیک ہے اب آگے ہمارے پاس آیت ہے آیت نمبر 24 اور یہ 5ویں آیت سے شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے 5ویں سپارے سے والمحصناتی اور حرام کی گئی ہیں من النسائی تم پر عورتیں الا مگر ما ملکت جن کے مالک ہوئے تمہارے ایمانکم دائیں ہاتھ کتاب اللہ ہی لکھ دیا گیا ہے یہ اللہ کی کتاب میں علیکم تمہارے لیے وَأُحِلَّ اور حلال کیا گیا ہے لکم تمہارے لیے ما جو وراءکم جو کچھ تمہارے آگے ہے ذالکم یہ ان یہ کہ تب تک وہ تم طلب کرو تم بھی اموالکم اپنے مالوں کو محسنینا جو قید میں رکھے ہوئے ہیں غیر مسافہین بغیر کسی پانی ڈالے ہوئے کے یعنی بدکار کے فمستمتعتم پس جو مال کے فائدہ دے تم کو بھی اس سے منہن ان کا بدلہ فاتنا پس لے لو ان کو اجورہن اور جو مقرر کی گئی ہے ان کے لیے فریضہن مقرر کی گئی اور نہیں ہے گناہ تمہارے لیے پس ان کو جو مقرر کیا ہے واسطے ان کے موافق مقرر کے ولا اور جناح نہیں ہے گناہ علیکم تمہارے اوپر فیہا اس میں ترازی تم یہ کہ تم رضامند ہو تم بھی اس کے ساتھ من بعد الفریضتی کسی ایک فریضہ میں ان اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ کان علیم حکیمہ بہت مہربان جاننے والا اور حکمت والا ہے ٹھیک ہے آگے ہم انشاءاللہ یہ جو ایک آیت ہماری رہ گئی ہے وہ ہم انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے کیونکہ اگر ہم ابھی پڑھیں گے تو زیادہ لینتھی ہو جائے گا تو آپ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے ٹھیک ہے اور آگے اس کو شیئر بھی کرنا ہے